إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. 21ویں پارے کے آخر میں جو چند آیات تھی اس میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے خطاب تھا، اور اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے. تو اس خطاب کی تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے. ان آیات کا پس منظر صحیح احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا اور مال و دولت کی کثرت ہونے لگی تو ازواج مطہرات میں سے بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے جو وظیفہ اور جو نفقہ مقرر ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان ازواج مطہرات کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے جدائی اور علیحدگی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی اور ترشی کے ساتھ زندگی کے لیے آمادہ ہو جائے. نبوت کے گھر میں ان کو خوشحالی اور عیش و عشرت والی زندگی نہیں ملے گی. تو جب آپ نے اپنے ازواج کو یہ دو اختیارات دیے تو سب ازواج مطہرات نے آخرت ہی کو ترجیح دی کہ آخرت کی خوش عیشی ہمارے لیے کافی ہے، دنیا میں ہمیں یہ نہیں چاہیے اگر اس قیمت پر یہ مل رہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے الگ ہونا پڑے گا. اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضائل بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام بھی دیے گئے ہیں جو ان کی فضیلت اور ان کی عزت اور عصمت اور عفت بڑھانے کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ جب بات کرتے ہوں تو لوچدار لہجہ اختیار نہ کرے، ایسا لہجہ نہ ہو جس میں کشش ہو، نزاکت ہو، اور مصنوعی طور پر آواز کو نرم کیا جائے، ایسا نہ کرے بلکہ آواز میں تھوڑی سختی پیدا کرے تاکہ دوسرے سننے والے کے دل میں اگر کوئی نامناسب ارادے ہو تو وہ ختم ہو جائے. دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے. ضرورت کے وقت تو نکل سکتی ہے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے. آج کل خواتین مردوں سے زیادہ باہر گھوم رہی ہیں آزادی کے نام پر، تو یہ ان کی فطرت کے خلاف ہے. ان کی فطرت اللہ نے گھر کے اندر کے لیے رکھی ہے. ہاں اگر واقعی کوئی ضرورت ہے، کوئی مصلحت ہے تو پھر نکل سکتی ہے. اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب ضرورت سے نکلنا ہو تو پھر جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت کا اور ستر کا اظہار نہ کرے بلکہ اپنی زیب و زینت کو چھپا کر باہر نکلے. چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کے زکوٰۃ دیا کرے، اور چھٹا یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اور 7 وقت کے قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کرے، آپس میں ایک دوسرے کو سنا لیا کرے قرآن اور حدیث. سورہ احزاب میں اور جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ مسلمان کی شخصیت کو مطلب تعمیر کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس کو ایک امتیازی شان دینے کے لیے 10 صفات کا تذکرہ ہے کہ اس سے ایک مسلمان کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے اور ایک اچھی شخصیت اس کی بن جاتی ہے، جس میں یہ ہے کہ اسلام کی صفت ہو، مطلب ظاہری ارکان کی ادائیگی ہو، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. ایمان کی صفت ہو کہ دل کے اندر یقین کی پختگی ہو. پھر قنوت کی صفت ہو کہ ہمیشہ کے لیے طاعت والی زندگی گزارے، ایسا نہ ہو کہ جذبے میں آ کر وقتی طور پر تو کچھ کرے لیکن اس پر دوام اور پابندی نہ ہو. تو یہ قنوت نہیں، یہ قنوت یہ ہے کہ دائمی طاعت آدمی کرے اور پابندی کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ احکام پر کاربند رہے. اس طرح صدق، صبر، خشوع،
یعنی سچائی مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور عاجزی اور اللہ کی طرف توجہ، یہ صفات ہے۔ صدقہ کی صفت ہے، روزے کی صفت ہے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی صفت ہے۔ یہ صفات اگر کسی مسلمان میں آ جائے تو اس کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفین نے بہت سخت تنقید اور طعن و تشنیع اور اعتراضات اس حوالے سے کیے کہ آپ نے اپنے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹھے حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ جو انہوں نے طلاق اس کو دی تھی اس سے نکاح کیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی، ان کا نام حضرت زینب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زینب کا اور حضرت زید کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا اور بالآخر ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ تو اس پر بڑا شور مچا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، جبکہ جاہلی تصورات میں یہ حرام تھا، اور ایسا حرام تھا جیسے کہ اپنی بہو سے کوئی شادی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ نکاح ہم نے خود کروایا ہے اور متبنہ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو بیٹے کی ہے، یہ تم لوگوں کی جعلی بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی مسلمان کسی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور کثرت ازواج اور تعدد ازواج کا قصہ غیر مسلموں نے بہت زیادہ اٹھایا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نعوذ باللہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسانی خواہشات کے تحت زیادہ نکاح کیے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اعتراض ہے یہ بہت ہی بے بنیاد ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں اور جو تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی، اس تاریخ کے حساب سے آپ دیکھیں تو اس اعتراض کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ تاریخ کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی جو عمر تھی، یعنی 50 سال سے جب کم آپ کی عمر تھی، تو اس دورانیہ میں آپ نے ایک ہی خاتون کو نکاح میں رکھا، اور وہ خاتون بھی ایسی تھی جو باکرہ بھی نہیں تھی اور عمر میں بھی آپ کے برابر نہیں تھی، بلکہ تقریباً دگنی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور جب تک وہ زندہ رہی تو آپ نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ تو اگر خدا نخواستہ نفسانی خواہشات کے لیے نکاح ہوتے تو جوانی میں ہوتے اور ایسی لڑکیوں سے ہوتے جو کنواریاں ہوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں صرف حضرت عائشہ آپ کی کنواری بیوی تھی، باقی سب جو ازواج مطہرات تھی وہ بیوہ جات تھی یا مطلقہ تھی۔ تو آپ نے جوانی کی عمر میں متعدد نکاح تو کیے ہی نہیں، نہ تو کنواری سے کیا نہ دوسرے سے کیے، اور جب کیے بھی ہے تو وہ جو بڑھاپے کی عمر شروع ہونی ہے 50 سال اس سے اوپر، اس میں کیے ہیں، اور اس میں بھی کنواری ایک ہے اور باقی مطلقات وغیرہ ہیں۔ تو اس پس منظر پہ اگر کوئی سوچے گا تو وہ یہ نتیجہ قطعاً نہیں نکالے گا کہ یہ جو نکاح ہوئے ہیں یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوئے ہیں، بلکہ کوئی اور نقطہ اس میں ڈھونڈے گا، اور وہ اور نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغمبری کی ذمہ داری دی گئی تھی اللہ کا پیغام ہر فرد تک اور ہر گھرانے تک پہنچانے کی، تو اس کے لیے ضروری تھی کہ آپ کی رشتہ داریاں مختلف جگہوں میں ہوں اور آپ کی متعدد ازواج ہوں، تاکہ آپ کے زندگی کے ہر پہلو کو دیکھ لے، محفوظ کرے اور امت تک پہنچائے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس خلاصہ میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بات ہے اس حوالے سے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بیان ہوئی ہے اور آپ کی صفات بیان ہوئے ہیں، جس میں ایک اہم صفت سراج منیر ہے، یعنی آپ ایک روشن سورج کی طرح ہے۔ اب ظاہر ہے اس کائنات میں روشنی میں سورج سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو حضور کی تشبیہ سورج کے ساتھ دی گئی ہے کہ جیسے کہ
سورج کے ہوتے ہوئے کوئی اندھیرا، کوئی کسی سے راستہ گم ہونے کی صورت نہیں ہو سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو ایسا ہو رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ سورج کی روشنی سے کوئی استفادہ نہ کر رہا ہو اور اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہو۔ پھر صورت احزاب میں آگے آداب بھی بیان ہوئی ہے جن سے زمانے جاہلیت میں لوگ آشنا نہیں تھے۔ تو ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کھانے کی دعوت کوئی دے اور تمہیں بلایا جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر پھر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر جو صاحب خانہ ہے اس کا وقت ضائع نہ کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ جب غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے خاتون بے پردہ بھی آ سکتی ہیں، تو یہ معاشرے کی پاکدامنی کے لیے یہ احکام دیے گئے۔ ازواج مطہرات کی عظمت شان بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تکریم بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور حکم بھی ایسا دیا ہے کہ بہت تاکید کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی شامل کیا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کو دعائیں کرتے ہیں۔ تو انسانوں کے لیے بھی مناسب مقام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں صلاۃ اور سلام اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ غیر معمولی خوشی کس بنیاد پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ اللہ عز و جل آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے فرشتے کو کہا کہ میں خوش ہوں اس سے۔ پھر آگے امہات المومنین پر حجاب کے حکم کے بعد عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پردے کو ان کے لیے عصمت کا محافظ اور باعث عزت اور باعث تکریم قرار دیا ہے۔ البتہ پردہ ایسا ہونا ضروری ہے جس سے پردہ کا مقصد واقعی حاصل ہو، کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور کسی کی میلان نہ ہو۔ اگر پردہ ہی ایسا پرکشش ہے تو پھر اس کا مقصد ظاہر ہے کہ حاصل نہیں ہوگا اور وہ الٹا بے پردگی کے زمرے میں آئے گا۔ لہٰذا پردے کے حوالے سے ضروری یہ ہے کہ ایک تو ایسا حجاب ہو کہ پورے بدن کو چھپا لے، دوسرا یہ ہے کہ وہ حجاب ایسا ہو جو بذات خود اتنا خوبصورت اور پرکشش نہ ہو کہ نگاہوں کو متوجہ کرنے والا ہو بلکہ سادہ سا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو بدن کے ساتھ چست ہو جائے اور اعضاء کا حجم اس میں ظاہر ہو جو فتنے کا باعث ہو، اور ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے، اور مردوں کے لباس کے ساتھ مشابہت بھی اس کے نہ ہو، اور ایسا لباس بھی نہ ہو جو کافر اور مشرک عورتوں کی پہچان بن چکے ہو، اور شہرت کا لباس بھی نہ ہو جو محض شہرت کے لیے پہنا جاتا ہو۔ تو یہ آداب ہے حجاب کے حوالے سے۔ آگے سورۃ سبا ہے، اس میں ابتدا میں حساب اور جزا اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت داؤد و سلیمان کا ایک جانب تذکرہ ہے شکر اور شاکر ہونے کی ایک مثال پیش کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اہل سبا کا تذکرہ ہے ناشکری کی ایک مثال پیش کرنے کے لیے۔ تو حضرت داؤد اور سلیمان کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے،
اور ذاکر اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ہم نوا بن جاتے، ان پر بھی اثر ہوتا، تو کتنی خوبصورت آواز ہو گئی۔ اس طریقے سے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، جس طرف چاہے اس کو موڑ لیتے، جو چاہے اس سے منٹوں میں بنا لیتے۔ اور انہوں نے گویا کہ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زریں بنتی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی پہلی سٹیل مل جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں چلی تھی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا۔ اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں اور ان کی منطق سکھائی تھی، اور تانبا ان کے لیے بہتے ہوئے چشمے کی طرح آسان اور قابل استفادہ تھا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ اس طرح جنات ان کے تابع تھے، آپ ان سے تعمیرات اور حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیا کرتے تھے۔ ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، اور اس ہوا کے دوش پر آپ کا تخت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ چلتا تھا کہ 2 مہینے کی مسافت تھوڑے سے وقت میں جو ہے نا وہ طے کر لیتا تھا۔ آج کے جہاز سے بھی زیادہ گویا کہ تیز ترین تھا۔ تو یہ محیر العقول نعمتیں ان کے پاس آئی تھی، جو اگر کسی ایسے ناشکر انسان کے پاس آ جائے تو پتہ نہیں وہ فخر و غرور میں کہاں تک پہنچے گا۔ فرعون کے پاس تھوڑی سی چیزیں آئی تھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو ان حضرات کو اللہ نے اتنی غیر معمولی طاقتیں دی تھی کہ پوری کائنات گویا کہ ان کے کنٹرول میں دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ فخر و غرور کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کا کمال تھا کہ ایسے حالات میں اور ایسے مقام پر اللہ کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھا اور سری منہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس کے بالمقابل دوسرا قصہ اہل سبا کا ہے، جو ایک شہر والے تھے اور بہت ہی مالدار لوگ تھے، بہت فراوان رزق ان کو مل رہی تھی۔ ان کا جو محل وقوع تھا بہت ہی صحت افزا اور بہت ہی تر و تازہ اور زرخیز، اور بہت بڑے بڑے باغات تھے، طویل مسافت تک 2 رویہ باغات تھے ان کے۔ نہ گرمی ستاتی تھی ان کو، نہ کوئی اور ان کو مسئلہ تھا۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا جس کو سد معارب کا نام دیا گیا تھا، لیکن ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ ناشکری پر اتر آئے اور اللہ کا انکار کیا اور نعمتوں کی ناقدری کی، تو پھر وہی ہوا جو ہر ناشکرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بن جو ہے جو ان کے لیے بہت بڑی معیشت کا اور زندگی گزارنے کا سبب تھا، وہی بن ٹوٹ کر وہ عذاب کی صورت اختیار کر گیا، اور اس پانی نے تمام باغات اور تمام بستیاں اور تمام لوگوں کو خس و خاشاک کی طرح بہایا۔ اور پھر وہاں جہاں ایک مرتبہ پھل پھول تھے خوبصورت ترین، اب پھر وہاں جاڑ جنکاڑ کے علاوہ کچھ نہیں بچا، اور اہل سبا کا تذکرہ بھی صرف داستانوں میں ہی رہ گیا۔ تو یہ 2 تناظر ہمیں دیے گئے ہیں، ایک شکرانہ کی زندگی اور شاکر کی زندگی کی، اور ایک ناشکری کی زندگی کی۔ پھر آگے چل کر کفار اور مشرکین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ثروت اور مالداری میں آگے ہیں اور اس پر نازاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں تمام مسلمانوں کے حوالے سے کہ ہم اموال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، تو ہمیں باقی فضائل بھی حاصل ہے اور ہم آپ کے تابع فرمان نہیں ہو سکتے۔ تو حضور کے ذریعے ان کو جواب دیا گیا کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، روزی کشادہ کرنا، تنگ کرنا، لیکن اس پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت وہ حقیقی صفات پر ہے جو اللہ کی اطاعت سے شروع ہوتی ہے۔
اور پھر فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ دو دو اور ایک ایک ہو کر الگ الگ غور و فکر کرو تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ پیغمبر آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہے یہ نہ پاگلوں کی باتیں ہیں نہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ حق اور سچ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن بشرطے کہ آپ صحیح طریقے سے اور خالص ذہن ہو کر غور و فکر کرے اس پیغمبر کی صورتحال میں، تو کوئی آپ کے لیے شبہ نہیں رہے گا، کوئی اشتباہ اور کوئی شک نہیں رہے گا۔ آگے پھر سورہ فاطر ہے، اس میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت ہے اور شرک کی بنیادوں کا انہدام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا، اور یہ کہ ہر چیز اللہ نے بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کی ہے، اس صفت کا بیان ہے، اور حسی مثالوں کے ذریعے سے ایمان اور کفر کی باتیں جو ہے نا وہ مثالیں دی گئی ہیں۔ آگے ایک آیت ہے جس میں ایک جملہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ڈرنے والے اور خشیت رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو علماء ہیں۔ تو اس میں علماء سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو کائنات کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ طب اور فلکیات اور نباتات اور ارضیات کا علم بھی اگر صحیح نہج پر کوئی اس پہ چلے اور تعصب سے پاک ہو اور خارجی اثرات سے اس کا ذہن ملوث نہ ہو، تو ان چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ کی خشیت اور عظمت ہی اس کے دل میں پیدا ہوگی، کیونکہ جب وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا چھوٹے چھوٹے خلیوں کا، ڈی این اے کا، آر این اے کا، پھر کائنات کے آگے ستاروں اور سیاروں کا، پھر کہکشاؤں کا، تو وہ پاگل ہی ہوگا جو اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور بہت بڑی ہستی ہے۔ ضرور وہ اس نتیجے تک پہنچے گا، چنانچہ کئی سائنسدان جو ہے ان تحقیقات کے دوران میں جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ پھر آگے لوگوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے تو کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ مقتصد ہوتے ہیں یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں تقریباً برابر ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ سابق بالخیرات سچے مومن ہوتے ہیں جو طاعت اور عبادت میں دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ تینوں بالآخر جنت میں جائیں گے، لیکن حسب مراتب، کوئی فوری جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ تینوں بالآخر جنت میں ہی جائیں گے۔ پھر سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حلیم اور بردبار ہونے کا تذکرہ ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا تو زمین پر انسان تو کیا کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ تو اللہ نے فوری سزا کا نظام نہیں رکھا، بلکہ سزا کے لیے ایک وقت معین رکھا ہے، جب وہ آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو کامل عدل و انصاف کا نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ پھر آگے سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کو لوگ روح نکلنے میں آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، تو اس کو عمل کی نیت سے سمجھنا چاہیے اور پھر پڑھنا چاہیے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، اور پھر ان کفار کا ذکر ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور اس بستی والوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے ایک یکے بعد دیگرے جو ہے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک شخص نصیحت کنندہ بن کر ایک حق پرست آدمی تھا، وہ ناصح بن کر ان کو سمجھانے لگا تو انہوں نے اس شخص کو شہید کیا۔ تو اس شہید نے جو گفتگو کی ہے اس کا باقی جو حصہ ہے وہ 23ویں پارے میں ہے، جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔